جی السلام علیکم۔ آج آپ سے جو ہے پاک 301 کی اسائنمنٹ نمبر 1 2020 شیئر کریں گے، اور اس کی لاسٹ ڈیٹ بھی آپ کو بتائیں گے کہ لاسٹ ڈیٹ اس کی 17 ہے اور اسائنمنٹ نمبر 1 ہے۔ اور ڈاکٹر علامہ اقبال کے بارے میں کویشچن پوچھا گیا ہے، اور اس کویشچن کے اندر جو بات کی گئی ہے میں نے اردو انگلش دونوں کی ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے 1930 میں اپنے اعلیٰ خطابات میں ہندوستانی مسلمانوں کو الگ ریاست کے اصول کے لیے کس طرح سے دوبارہ متحد کیا، اور اپنے جواب جو ہیں 5 جو ممکنہ نکات جو وہ درست کر کے لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس طرح سے کیا تھا، انشاءاللہ اس کی ایکسپلینیشن بھی آپ کو دیتے ہیں اور باقاعدہ آپ کو سارا گائیڈ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال کی سمجھ آپ کو آ گئی ہے، دوبارہ سے انگلش میں بھی ریڈ آؤٹ کر لیں کویشچن، پہلے میں نے اردو میں بتا دیا اور اب انگلش میں بھی آپ اس کو ریڈ آؤٹ کریں، ٹھیک ہے۔ 1930 کے اندر بات سمجھنے کی کوشش کریں، اور بات یہ ہے کہ اسائنمنٹس لینا اور سبمٹ کرنا یہ بات نہیں ہوتی، بات سمجھ کی ہوتی ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی۔ اب دیکھیں اس کویشچن کی آپ کو پراپرلی سمجھ آ گئی ہے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے، آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی، ضرور کمنٹ میں بتائیے گا۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک اور بات گائیڈ کر دوں، اگر یہ اسائنمنٹ آپ نے لینی ہے تو اس کا طریقہ کار بھی لاسٹ پہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، اور آپ کو کس طرح سے یہ اسائنمنٹ ریسیو کرنی ہے۔ تو اس کا اگر آنسر دیکھا جائے تو آنسر جو ہے بڑا کمال کا، بلکہ سولوشن جو ہے ڈاکٹر علامہ اقبال کے بارے میں نے ادھر لکھا ہے۔ پہلے اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں، اس کے اندر آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے۔ یہ ٹرانسلیشن میں نے آپ لوگوں کو ٹرانسلیٹ کر کے دی ہے، اس ٹرانسلیشن کو پڑھیں کہ اس سوال کا جواب اس میں موجود ہے یا میں نے ایسے ہی کر دی یا ایسے ہی میں نے آنسر لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کریں، پڑھیں، اس کو آپ کو سمجھ آئے گی۔ 1930 کے جو خطابات ہوئے تھے، انہوں نے ڈاکٹر علامہ اقبال نے کیوں ریاست کو اکٹھا کیا تھا اور کس چیز کا فیصلہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ویڈیو کو دوڑائیں، آپ ایک دفعہ سمجھیں تو صحیح، آپ پڑھیں تو صحیح اس کو، اس میں بات کیا کی گئی ہے، اس میں کنسیپٹ کیا ہے، ہمیں کل کو کویشچن آ جائے تو ہم اپنے پاس سے کیسے لکھ سکتے ہیں۔ جی اس میں اس خطابات کے اندر ڈاکٹر علامہ اقبال نے ہندوستان کے مسلمانوں کے اندرونی، ہندوستان میں جو مسلمان رہتے تھے ان کے اندرونی احساس ہوتے ہیں، ان کی وضاحت کی، ٹھیک ہے۔ ہندوستان میں مسلمان بھی رہتے تھے، سکھ بھی رہتے تھے، ہندو بھی رہتے تھے، کافی قومیں رہتی تھیں، اور برِ صغیر میں بھی کافی زیادہ اس طرح سے لوگ رہتے تھے۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال میں اپنے لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے ان کو متحد کیا، اکٹھا کیا اور فیصلہ کیا کہ ان کو ایک الگ جو ہے حقوق دیے جائیں، ان کے الگ عناصر بنائی جائیں، ان کو آزادی دی جائے۔ تو پھر ڈاکٹر علامہ اقبال اور قائد اعظم یہ ہمارے اس وقت ممبر تھے، تو ڈاکٹر علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے بھی بہت زیادہ گائیڈ کیا مسلمانوں کو، ہندوستان کے جو مسلمان تھے ان کو گائیڈ کیا، اپنی شاعری کے اندر اللہ کے اور رسول کی باتیں بھی بتائیں اور اسلام کو بھی اچھی طرح سے مطلب اس کی وضاحت کی۔ تو اسی کے بعد برِ صغیر کے اندر جو تھا وہ بھی ایک پرابلم تھی، نقطہ نظر برِ صغیر کے مطابق جو تھا، پہلے تو میں آپ لوگوں کو ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اخلاقی حقوق ان کو دیے جائیں، سماجی دیے جائیں، مذہبی کا حقوق دیے جائیں، اور پھر ڈاکٹر علامہ اقبال نے جو ہے کہ برِ صغیر کے اوپر بہت سارا اس کی قومیں تھیں، برِ صغیر میں بہت زیادہ قومیں رہائش پذیر تھیں، اور ان کا سماجی اور ان قوموں کو اپنا سماجی سیاسی ایک ڈھانچہ تھا، یعنی کہ الگ الگ رسم و رواج تھے، کوئی کس کو پوجا کرتا تھا، کوئی کس کو پوجتا تھا، کوئی تو اس طرح سے یہ ساری جو ہے نا ڈسٹربنگ کہتے ہیں ہوئی تھی، یعنی کہ یہ انوائرمنٹ تھا۔ تو پھر ڈاکٹر علامہ اقبال نے ان کو ہینڈل کرنے کے لیے ان کی ایک متحد جو قوم کو اکٹھا کیا، ان کے بارے میں بھی ایک مذہب کا جو ہے نافذ کیا، اور ان کو سہولتیں فراہم جو کی جائیں وہ بھی باتیں ڈسکس کی۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں مطالبات ہوئے تھے، اور ان کا مطالبہ بالکل جائز تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ الگ الگ ہر چیز کو حقوق، جیسے کہ ہمارے پاکستان کے اندر دیکھا جائے تو ہمارے پاکستان میں سکھ بھی رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ عیسائی بھی رہتے ہیں اور مسلمان بھی رہتے ہیں، لیکن ان کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا تم یہ کیا کر رہے ہو، کیونکہ یہ ایک الگ سسٹم کیا ہوا ہے، یہ پیچھے سے ہوا ہے، اب انہوں نے نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا جو کہ
مطلب ایک آزادی سے زندگی گزاریں، جو اپنی خدا کو فالو کرتا ہے کرتا رہے، اگر ہمارے مذہب میں آنا چاہتا ہے اسلام میں تو وہ آ سکے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے ان جو نکات کا جو ہے کے ساتھ درست وضاحت کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 2 دیکھیں تو آپ لوگوں کو یہ کویسچن انگلش میں بھی آپ کو میں دکھا رہا ہوں، انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو دیں گے اسائنمنٹ بھی، اور یہ ساری وضاحت ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب نے کی تھی۔ اور کویسچن نمبر 2 ہے، 5 نمبر کا کویسچن ہے، دیکھیں ہائی لائٹ یعنی کہ اس کے اوپر نظر ڈالیں ایفیکٹس دیٹس بیکمس دی ریزن آف ان ایکسیسفل اینڈ آف دا خلافت مومنٹ، تو جسٹیفائی کریں اس کو فار آنسر 5 پوائنٹس بتائیں۔ 5 نمبر کا کویسچن ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان عوامل پر روشنی ڈالیں جو تحریک خلاف کے ناکام خاتمے کی وجہ سے بنا تھا۔ ناکام تحریک خلافت جو تھی وہ ناکام ہو گئی تھی، اور ان کے جو ہے کہ فیصلے کی جو وضاحت بنا تھا، ان کے 5 جو جواب کے نکات درست کریں، ٹھیک ہے، وہ لکھیں۔ تو آپ دیکھیں اس کے اندر یہ آپ کو سوال سمجھ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، طریقے خلافت کے بارے میں ہے، تو یہ ان کے اوپر ہم نے جو ہے خلافت مومنٹ اس کے اوپر روشنی ڈالنی، اور 5 جو ہیں اس کے فقرے لکھنے ہیں۔ 5 فقرے بھی لکھے ہوئے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو پہلے یہ بتاتے ہیں، یہ میں نے کویسچن آپ لوگوں کو پہلے ہی ریڈ آؤٹ کر کے دے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں، بدقسمتی سے تحریک خلافت ناکام ہو رہی تھی، بدقسمتی تھی تو یہ تحریک خلافت جو تھی ناکام ہو رہی تھی اور بیڈ وے کی طرف چلی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں مدرجہ ذیل اس کے وجوہات تھے، دیکھیں یہ 5 اس کی ریزن تھی، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں چوری چور کے نام سے مشہور واقعہ جو ہے وہ طریقے خلاف کی ناکامی میں ایک اہم کردار ادا کیا انہوں نے، تو یہ میں نے 5 اس کی وجوہات لکھی ہیں، 5 اس کی ریزنس لکھی ہیں، تو آپ اس کو بھی ریڈ آؤٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ میں اس کو اوپر کر دیتا ہوں تو آپ کو اس جلدی سے سمجھ آ جائے گی۔ 5 ریزن ہیں، تو ویڈیو بھی لمبی ہو رہی ہے بار بار آپ لوگوں کو بتانے سے، تو ویڈیو کو بس 8 منٹ تک ہی کلوز کرتا ہوں۔ تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے دیکھ لینی ہیں، اور آپ کے جو کویسچن کا سلوشن ہے یہ 5 ریزن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسائنمنٹس آپ لوگوں کو اگر پیڈ پہ لینا چاہتے ہیں، سبمٹ کروانا چاہتے ہیں، تو پھر 100 روپیز اس کی فیس ہے۔ اگر فری آف کاسٹ لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو دبا کے آل پہ کلک، ایک کمنٹ اور ایک لائک کر کے اس کا اسکرین شاٹ مجھے دے دیجیے گا۔ کس پہ دینا ہے وہ میں نمبر جو ہے یہاں پہ شیئر کر دیتا ہوں، اسی کے اکارڈنگ آپ لوگوں نے یہ اسائنمنٹس کو، بلکہ میں ایسے کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پاک اسٹڈی کا گروپ دے دیتا ہوں، اس میں انوالو ہو کے آپ مجھے ٹیکسٹ کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دے دیجیے اور ہمیں جانا ہے۔ اللہ حافظ۔